آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ دسمبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ڈوپامائن کی مختلف اصلاحی ترکیبیں اور ان کے فوائد، اور اس کے ترجمہ نگار سالم برجیز ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ کام سے جی چرانے میں سب سے بنیادی چیز جو آڑے آتی ہے وہ اجترابی اور ہیجانی کیفیت ہے۔ اس لیے اس کیفیت سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کو جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ یہ طریقہ ڈوپامائن ڈیٹاکس یعنی ڈوپامائن کا اصلاحی عمل کہلاتا ہے۔ اصلاً ڈوپامائن کی اصلاح ہے کیا؟ ڈوپامائن کا اصلاحی عمل اسے کہتے ہیں جس میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے نفس کی آمادگی پر توجہ دی جائے اور دل و دماغ کی پراگندگی کو کم سے کم کیا جائے۔ علمی طور پر ڈوپامائن ڈیٹاکس کی اصطلاح خاص مشہور ہے، مگر اس کا یہ رائج نظریہ غلط ہے کہ ڈوپامائن ڈیٹاکس انسان کے دماغ میں بہت زیادہ کیمیکل خارج کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پہلے سے بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اسے مناسب مقدار میں ڈوپامائن خارج کرنے کے لیے اس اضطراب کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈوپامائن ڈیٹاکس یعنی ڈوپامائن کا اصلاحی عمل اضطرابی اور ہیجانی کیفیت کو کم کرنے میں بڑا معاون ہوتا ہے، اسی لیے کہ انسان کو فطری حالت کی طرف لوٹنے کا مکمل انحصار اسی پر ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر اٹھنے والی بے چینی کم ہو جائے گی تو شعوری طور پر ہلکے تھکانے والے یا چیلنجنگ کام بہت زیادہ اہم معلوم ہوں گے اور انہیں برتنا بھی آسان ہوگا۔ آئیے اب ہم ایک نظر ڈوپامائن کے مختلف اصلاحی عمل پر ڈالتے ہیں۔ اس میں ہم 3 مشہور طریقوں کا تعارف کرائیں گے۔ نمبر 1، مکمل 48 گھنٹے کا اصلاحی عمل۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور معروف ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اشتعال اور پریشانی پیدا کرنے والے تمام خارجی عناصر کو 48 گھنٹوں کے لیے بالکلیہ ختم کر دیا جائے۔ اس سے پریشانی اور بے چینی میں کمی آئے گی اور انسان اپنے فطری حالت کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ فرحت بخش احساسات جنم لینے لگتے ہیں اور اہم کاموں پر ارتکاز آسان ہو جاتا ہے۔ خارجی تمام پریشان کن عناصر کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ درج ذیل چیزوں کو 48 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ شراب یا نشہ، ورزش، انٹرنیٹ، فلمیں، میوزک یعنی میڈیٹیشن کے علاوہ فون، سوشل میڈیا، شکر یا شکر کرنے والے پکوان، ویڈیو گیمز۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذہن بھٹکانے والی ان چیزوں کو آپ دور کر دیں تو آپ کو اور کیا کرنا چاہیے؟ ذیل میں کچھ تجاویز درج ہیں۔ صبح کی چہل قدمی، اخبار بینی، مراقبہ کرنا، خاص ورزش کرنا یا پڑھنا۔ 48 گھنٹے کا یہ اصلاحی عمل انتہائی مشقت آمیز اور سخت ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست نیلس، اس نے 10 روزہ میڈیٹیشن کورس جوائن کیا۔ اس پوری مدت میں درج ذیل چیزیں مطلوب تھیں۔ مکمل طور پر خاموشی اختیار کی جائے، کسی طرح کا اشارہ بھی نہ کیا جائے، کسی طرح کا جسمانی تعلق نہ ہو، جسمانی ورزش نہ ہو، سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور دیگر منشیات سے کلی طور پر اجتناب ہو، فون اور انٹرنیٹ سے دور رہیں اور باہری روابط نہ ہوں، میوزک اور لکھنے پڑھنے سے دور رہیں، ویڈیو بنائیں اور نہ فوٹوز کلک کریں۔ نمبر 2، 24 گھنٹے کا اصلاحی عمل۔ اس کا طریقہ کار 48 گھنٹے والے اصلاحی عمل کی طرح یکساں ہے، بس مدت کا فرق ہے۔ اگرچہ یہ ذرا آسان ہے مگر اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضرور یاد رہے کہ اضطرابی اور ہیجانی کیفیت کو تبدیل کر کے دوبارہ فطری حالت کی طرف لوٹنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ نمبر 3، خاص طریقہ کار۔ یہ طریقہ کم مقبول ہے لیکن اگر اسے لمبے وقفے تک کیا جائے تو انتہائی مؤثر ہے۔ اس سے ہیجانی کیفیت پیدا کرنے والے عناصر مکمل ختم ہو جاتے ہیں۔ عموماً چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑے انتشار کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ میرے لیے یوٹیوب ہے۔ ڈوپامائن کی اصلاح کے 3 مفید طریقے۔ اس حصے میں ہم 3 آسان طریقوں کی طرف رہنمائی کریں گے جس سے آپ کو ڈوپامائن کے کامیاب اصلاحی عمل میں مدد ملے گی۔ نمبر 1، سب سے بڑی پریشانی کی شناخت کیجیے۔ ڈوپامائن کے متاثر کن اصلاحی عمل کو انجام دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے بڑی پریشانی اور اضطراب کی شناخت کی جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے قلم کاپی لیں اور 2 کالم بنائیں، کر سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا ہوں۔ پہلے کالم میں ہر وہ کام لکھیں جو آپ کا پسندیدہ ہو اور اچھا لگتا ہو، مثال کے طور پر چہل قدمی، اخبار بینی، کسی پروجیکٹ پر کام کرنا، کتب بینی وغیرہ۔ دوسرے کالم میں ہر وہ کام لکھیں جن سے اس اصلاحی عمل کے دوران آپ کو دوری بنانی ہے،
مثلاً یوٹیوب دیکھنا، میل چیک کرنا یا سوشل میڈیا اسکرول کرنا وغیرہ۔ پھر خود سے کچھ سوالات پوچھیں، اگر میں تمام چیزیں چھوڑ دوں اور صرف ایک چیز پر توجہ دوں جس سے میرا ارتکاز بڑھنے اور حیرت انگیز طور پر میری قابلیت میں اضافہ ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ کیا مجھے اپنی توجہ بڑھانے کے لیے دیگر تمام کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال اس وقت تک خود سے کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو اطمینان بخش جواب نہ مل جائے۔ پھر جب آپ اپنی فہرست مکمل کر لیں تو اسے اپنی میز پر رکھ لیں یا ایسی مناسب جگہ پر رکھیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے۔ بری عادتوں سے بچنے میں یہ طریقہ انتہائی کارگر ثابت ہوگا۔ نمبر 2، موانعات کا استعمال کریں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز تک رسائی مشکل ہو اس میں پڑنے کا امکان اتنا ہی کم ہوتا ہے، اور اس کا الٹا بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ناپسندیدہ جذبات میں پڑنے کے لیے لامحالہ اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے، جبکہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو جذبات سب سے زیادہ پسندیدہ اور پرلطف ہوں ان کے مطابق کام کیا جائے۔ آپ اپنی جس عادت یا کام سے چھٹکارا چاہتے ہیں اس پر ایک نگاہ ڈالیں اور خود سے سوال کیجئے کہ ان سے بچنے کے لیے میں کتنے موانعات کا استعمال کر سکتا ہوں۔ جتنے موانعات زیادہ ہوں گے اتنی ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا فون ہی آپ کا سب سے بڑی الجھن ہے تو سب سے پہلے تمام نوٹیفیکیشنز بند کر دیجئے یا اسے ایئرپلین موڈ پر ڈال دیجئے۔ ہو سکے تو اسے آف کر دیجئے یا کسی دوسرے روم میں رکھ دیں جہاں آپ کی رسائی کم ہو۔ اگر آپ کی سب سے بڑی الجھن فیس بک ہے تو اس کی تمام نوٹیفیکیشن بند کر دیجئے یا پھر بعض ایپ کا استعمال کیجئے جس سے استعمال میں کمی آ سکے۔ اگر آپ اپنا وقت محض یوٹیوب دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں تو اپنے گوگل پر DFTube انسٹال کر لیجئے یا پھر ایسا ایپ استعمال کیجئے جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کرے۔ اس طرح سے فضول ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن دونوں کو بند کیا جا سکتا ہے اور پھر صرف وہی ویڈیوز دکھیں گے جن کا کوئی خاص مقصد ہو۔ دیکھنے میں اگرچہ موانعات شامل کرنا ایک آسان سا کام ہے، لیکن ہے توجہ طلب، اس لیے کہ ہم انسان بنیادی طور پر کاہل واقع ہوئے ہیں۔ ہم مجبوری کی صورت میں کسی کام کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ معنی نمبر 1، اگر آپ کو دوسرے روم جا کر فون لانے کی ضرورت محسوس ہو، اور معنی نمبر 2، اسے دوبارہ آن کرنا چاہیں تو یہ ایک ناممکن سا کام لگتا ہے۔ اسی طرح اگر انٹرنیٹ اسٹور روم میں رکھا ہو تو وہاں تک رسائی کے لیے مجھے درج ذیل چیزوں کی اتباع لازماً کرنا پڑے گا۔ معنی نمبر 1، اپنی عمارت سے نکلنا ہوگا۔ معنی نمبر 2، 4 منزلہ اترنے کے لیے لفٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ معنی نمبر 3 سے 4 تک انٹرنیٹ تک پہنچنے کے لیے 4-5 دروازوں سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ معنی 7 سے 12 تک واپسی کے مراحل دوبارہ ایسے ہی طے کرنے ہوں گے۔ موانع یا بندشوں کے استعمال کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چونکہ میں نے انٹرنیٹ باکس کو اسٹور روم میں رکھنے میں اچھی خاصی قوت صرف کی، اسی لیے اسے دوبارہ لانے کے لیے میرا ذہن آسانی سے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح لانے لے جانے میں بھاری قوت ضائع ہوگی جس کے لیے میرا ذہن کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ آپ غیر ضروری کاموں میں دل بستگی کو جتنا زیادہ مشکل بنا دیں اتنا اچھا ہے۔ اس کے برخلاف اپنے ضروری کاموں کو کم سے کم موانع کا عادی بھی بنائیں۔ مثلا صبح لکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے میں فون کے استعمال سے بچتا ہوں اور خود کو تر و تازہ رکھتا ہوں۔ اکثر و بیشتر وقت کی تحدید کے ساتھ سکون بخش میوزک سنتا ہوں، اس لیے ہر روز 25 منٹ میں نے خاص کیے ہیں۔ اس طرح جستا جستا میں نے موانع ختم کر دیا اور اب بآسانی کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوتا اگر میں اچانک سے میوزک روک دوں، ٹائمر بند کر دوں اور کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤں، اب میرے لیے موانع کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ حقیقت میں ابھی بھی ٹال مٹول کی عادت میں پڑ سکتا ہوں، لیکن موانع کے بغیر عادت بنا لینے سے پریشانیاں کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ کتنے موانع شامل کر کے غیر ضروری کاموں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ اپنی نہ کر سکنے والی فہرست پر نظر ڈالیں، ان میں سے ہر ایک کو لکھیں اور ان میں موانع شامل کریں۔ اب اس فہرست پر نظر دوڑائیں جنہیں آپ نے کر سکنے والے خانے میں رکھا، اس میں سے صرف ان چیزوں کو لکھیں جن میں موانع کو ہٹا کر بآسانی کام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ذہن نہایت کاہل ہے، اسی لیے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، صبح کا آغاز اہم کاموں سے کیجیے۔ تیسری اور آخری بات انتہائی آسان ہے۔ میں آپ کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ ہیجانی کیفیت اٹھنے سے پہلے آپ اپنی صبح کا آغاز اچھے کاموں سے کریں۔ میرا یہ عام مشاہدہ ہے کہ اگر میں نے اپنا فون دیکھ لیا
یا جاگتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال کر لیا تو میں پورا دن پراگندہ ذہن رہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ تجویز بھی دوں گا کہ آپ اپنی صبح کو منظم کریں تاکہ آپ دن کا آغاز مثبت ذہنیت اور مضبوط ارتکاز کے ساتھ کر سکیں۔ طویل مدت تک صبح کی تنظیم سازی سے آپ کی زندگی میں بڑا فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا اس سے آپ پرسکون اور متوجہ رہتے ہیں یا پھر آپ ہیجانی کیفیت میں ملتے چلے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کاموں کو ٹالنے لگ جاتے ہیں؟ اپنی صبح کو منظم کرنے کے لیے سادی سی 2-3 ایسی چیزیں لکھیں جنہیں آپ صبح کر سکتے ہوں۔ آپ اپنے ڈوپامائن کے اصلاحی عمل کو دہرانے کے لیے ان کاموں کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لمبے وقفے تک اس عمل سے وابستہ رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ کے ارتکاز میں گہرائی پیدا کرے اور آپ کو ہیجانی کیفیت سے بچائے، تبھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اس سلسلے میں چند ہدایات پر ضرور عمل کریں، مثلا میڈیٹیشن، اسٹریچ، ہلکی مدھر میوزک سنیں، پورے دن کے کاموں کی فہرست بنا لیں، 3 ایسی چیزیں لکھ لیں جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، مثبت کاموں کو یاد کریں، اپنے کاپی پر روز کے کاموں کی فہرست مرتب کریں اور ڈوپامائن کا کامیاب اصلاحی عمل انجام دینے کے لیے درج ذیل کام ضرور کریں۔ نمبر 1، اپنی سب سے بڑی پریشانی کی شناخت کریں اور اسے کسی صفحے پر لکھ لیں، پھر اس کو کہیں پر چپکا دیں۔ نمبر 2، ناپسندیدہ جذبات کی فہرست تیار کریں۔ نمبر 3، پسندیدہ جذبات کی فہرست بنائیں۔ نمبر 4، اپنے ذہن کو پرسکون رہنے کے لیے روز کے کاموں کو انجام دیجیے اور اپنے دن کا آغاز اچھے ماحول میں کیجیے۔ اب یہ فیصلہ کیجیے کہ آپ کو 48 گھنٹے، 24 گھنٹے یا کچھ دیر کا اصلاحی عمل درکار ہے۔ اس کے بعد آپ اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والے اسباب کی شناخت کریں۔ 48 سے 24 گھنٹے والے اصلاحی عمل کے دوران یہ کوشش کریں کہ ان اسباب پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر لیا جائے۔ انٹرنیٹ سے دور رہیں، جوا بازی سے بچیں، ٹی وی نہ دیکھیں، ویڈیو گیمز نہ کھیلیں، ہلکے کھانے کھائیں، زیادہ پکے ہوئے تیکھے پکوان اور شکر زدہ چیزوں سے دور رہیں، فون بند رکھیں وغیرہ۔ کچھ دیر کے اصلاحی عمل کے لیے لازم ہے کہ بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرنے والے سب سے اہم ذرائع کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ڈوپامائن کے اصلاحی عمل کو مزید بہتر کرنے کے لیے چند نسخے درج ذیل میں چند طریقے دیے جا رہے ہیں جن سے اصلاح عمل کے دوران زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نوٹ بنائیں۔ میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ ڈوپامائن کے اصلاحی عمل کے دوران آپ نوٹ بنائیں۔ اگر کام کے لیے آمادگی پیدا ہو رہی ہے تو اسے لکھ لیں، یا اگر اس دوران فون چلانے یا ویڈیو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو اسے بھی لکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اضطرابی کیفیت کے اسباب کا سراغ لگا لیں گے اور دماغ کے طریقہ کار کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگی پر اثر انداز ہوں۔ جب ہم لگاتار مصروف ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ متحرک رہتے ہیں تو بسا اوقات ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کھل کر کاموں کا جائزہ نہیں لے پاتے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہر جہت سے ڈوپامائن کے اصلاحی عمل کے نگرانی کی جائے۔ اس کے لیے درج ذیل طریقے اپنائیں۔ اپنے اہداف پر نظریں جمائیں۔ آپ کسی ہدف کو حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے درست ہے؟ پھر کیا آپ ہر روز اس میں ترقی کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ ہر روز یہی کرتے رہیں تو کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ اپنے اوقات کا جائزہ لیں۔ کیا آپ ہر روز کے حساب سے نفع مند ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں کو وقت دے رہے ہیں جو معنی خیز ہیں؟ کون سے کام یا پروجیکٹ ایسے ہیں جو فوری توجہ کے طالب ہیں اور کون سے ایسے ہیں جنہیں روک دینا چاہیے؟ کیا آپ وہی ہیں جہاں خود کو دیکھنا چاہتے تھے؟ کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کی ذات میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں؟ اپنی پریشانیوں کو حل کریں۔ اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا رنجیدہ ہیں تو انہیں اپنی کاپی پر نوٹ کیے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی لکھیں۔ کاغذ پر خیالات لکھ لینے سے ذہن میں بات پوری طرح بیٹھ جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے، ورنہ ذہن میں الجھے ہوئے خیالات کو درست کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بلکہ خیالات مزید الجھ جاتے ہیں، جبکہ لکھ لینے سے وہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ اس سے تفہیم میں بڑی مدد ملتی ہے اور خیالات کو لفظوں کا خول پہنا دینے سے انہیں ترتیب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قلم اور کاغذ اٹھائیں اور درج بالا تمام سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ حد سے زیادہ ہیجانی کیفیت پیدا کرنے والے کاموں سے اگر پیچھا چھڑا لیا جائے تو آپ انتہائی سکون اور عافیت محسوس کریں گے
اور ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر ہفتے صرف غور و فکر کے لیے وقت نکالنے سے زندگی میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے آپ بڑی غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنی طاقت کو بھی بچا کر رکھتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ مصروفیت سے بھی بچیں، کیونکہ یہ ایک اچھا بہانہ بن جاتا ہے اور زندگی پر آپ کی اثر اندازی ختم ہونے لگتی ہے۔ اپنے خوف کی شناخت کریں۔ اضطرابی اور ہیجانی کیفیت کے سلسلے میں ہماری نہ ختم ہونے والی سرگرمیاں عام طور پر خوف کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے۔ مصروفیت کے باعث انسان طرح طرح کے غموں اور مختلف ڈراؤنے حقائق کا سامنا کرتا ہے اور اس پر غور کرنے کے بجائے الجھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ آپ کے خیالات کمزور پڑ رہے ہیں یا خوف پیدا ہو رہا ہے تو اسے بھی ضرور لکھیں، نظر انداز ہرگز نہ کریں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔